السلام علیکم ویورز، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ تمہیں سب یاد آئے گا، تمہاری سوچ میں رہنا، تمہاری بے رخی سہنا، بھلا کر رنجشیں ساری، وقت اپنا تمہیں کہنا، تمہارے نام کو تسبیح کی صورت بنا لینا، تمہارے ذکر سے دل کا ہر ایک گوشہ سجا لینا۔ ابھی تو مسکرا کر تم میری باتوں کو سنتی ہو، مگر یہ جان لو جانا، تمہیں سب یاد آئے گا، کبھی جو میں نہیں ہوں گا۔ سنو، ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں میں خامیاں نہیں ہوتی، مگر محبت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جس سے ہو جائے اس کی تمام خامیوں کو ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ آپ کو محض اس شخص کی ذات سے غرض ہوتی ہے، بھلے اس میں لاکھوں برائیاں ہوں، آپ انہیں نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو پھر کوئی ایسا شخص آپ سے محبت کا دعوے دار کیوں کر ہو سکتا ہے جو آپ کو آپ کی کسی برائی کی وجہ سے چھوڑ دے؟ اس نے در حقیقت کبھی محبت کی ہی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے لیے محبت نفع یا نقصان کا پتہ بتاتے ایک بینک اسٹیٹمنٹ کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ہی اسٹیٹمنٹ نقصان کا اندیہ دینے لگے، وہ شخص کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی بہت ہنسی اور ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر جو مکافات عمل سے ناواقف ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ یہ محض ایک لفظ ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر وہ گرتے جا رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ کس قسم کے بیہودہ کھیل کھیل کر وہ اتنے سالوں کا دل توڑ رہے ہیں۔ یہ سب صرف وہی کرتے ہیں جن کی تربیت میں یا تو کمی رہ جاتی ہے، پھر یا ان کی تربیت ہوتی ہی ایسے ہے۔ ایسے لوگوں پر ترس کھانا چاہیے کہ وہ دوسروں کا سکون چھین کر خود خوش رہنا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کا انجام اس قدر بھیانک ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ جلد جان جاتے ہیں ایسے نامراد لوگ۔ پسند کی چیز کا تعاون تو دینا پڑتا ہے، کبھی چپ رہ کر اور کبھی خود کو اذیت میں رکھ کر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہم کسی انسان سے نیا تعلق بناتے ہیں تو رات دن رابطے میں رہتے ہیں، اپنے لمحے لمحے کی خبر دیتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ رابطے کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، پھر بات کرنے کا موڈ بھی نہیں ہوتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کیا صرف تجسس ہوتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کا؟ جانتے ہو سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ کسی کے لوٹ کے نہ آنے کی توقع، اور پھر اس کی یادیں، ان یادوں کے سہارے زندہ لاش بن کر جینا۔ اس سے بڑی اذیت کوئی بھی نہیں۔ آپ کے دل میں وہ ایک ہی شخص ہو اور آپ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہو، ایسے شخص کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایسے انسان کے بچھڑ جانے پر دل کے احساسات، خواہشات، مسکراہٹیں اور خوشیاں دم توڑ جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کا اس ایک انسان سے وابستہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے کہے تو ضرور لگائیں گے، مگر اپنے اندر شاید کتنی تکلیف کو دبا کر انسان ایسی صورتحال میں ہوتا ہے کہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ زندگی موت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ وہ نوازشیں، وہ عنایتیں، وہ بلا وجہ کی شکایتیں، کبھی روٹھنا کبھی منانا، وہ بکھری سمٹی خواہشیں، وہ جھکاؤ سا، وہ کھچاؤ سا، وہ انا بیچ تناؤ سا، تیرے ساتھ گزری جو ساعتیں سماعتوں کے خالی صحن میں کر رہی ہیں سرگوشیاں، محبتیں بھی کمال ہوتی ہیں۔ حساب ترک تعلق تمام میں نے کیا، شروع اس نے کیا، اختتام میں نے کیا۔ یہ جھوٹ موٹ کا ہنسنا بھی کیا اذیت ہے کہ تھک گئے ہیں خد و خال میرے چہرے کے۔ لو آج ہم نے توڑ دیا رشتہ امید، لو اب کبھی گلہ نہ کریں گے کسی سے ہم۔ کھو کر مجھے سنا ہے وہ شب بھر نہ سو سکا، واجب تھا اس کی آنکھ پر اتنا ملال تو۔ جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، تجھے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا۔ محبتیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں جب عزتوں پر بات آتی ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔
دوسروں کی پرواہ کرتے کرتے ہم اکثر خود کو بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں ہم خود کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند. پھر دیکھا جائے تو زیادتی ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. لوگوں کو خوش کرنے کے لاکھ جتن کر لیں، اپنا آپ فراموش بھی کر لیں اور اپنا سب کچھ بھی ان کے لیے بدل دیں، تب بھی وہ خوش نہیں ہوتے. مان لیجیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنی ہے، جسے ہم بھول گئے ہیں. بس وہی تو اپنا ہے جس پر توجہ دینا اور جس کی سننا ہم نے چھوڑ دیا ہے. خود کو خوش رکھنا بھی سب کو کہاں آتا ہے. خوش رہیے، اپنی ذات کو ترجیح دیجیے. ہمارے اپنے صرف ہم ہیں اور کوئی نہیں. یہ اونچے اور انا پرست لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت،